کہ گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا۔ اور قرطبی نے لکھا کہ سہیل بن عمرو ایک شخصیت تھے، انہوں نے کہا میں نے یزید بن ہارون جو بہت بڑے محدث تھے، جی بہت بڑے امام تھے، کہنے میں نے یزید بن ہارون کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ سہیل بن عمرو نے پوچھا، یہ بڑا قیمتی حوالہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون سے پوچھا کہ رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جی انہوں نے کہا جب مجھے قبر میں رکھ دیا گیا نا تو بڑے خوفناک قسم کے فرشتے میرے پاس آئے، یعنی خوفناک یعنی وہ جو شکل حدیث پاک کے اندر ذکر کی جن کو دیکھ کر بندہ ڈر جائے گا اس ظاہری معنی کے اعتبار سے، کہا آئے اور مجھے بٹھایا اور مجھ سے 3 سوال کیے، من ربوں کا، ما دینوں کا، اور من نبیوں کا۔ یہ سوال کیے تیرا دین کون، تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ کہتے جب یہ 3 سوال انہوں نے مجھ سے کیے نا تو کہتے میں نے پتہ ہے کیا جواب دیا ان کو؟ کہا کیا جواب دیا؟ فرما فاخذت بلحیتی، کیونکہ خود بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے۔ فرمایا جب فرشتوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میرا رب کون ہے، جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا نبی کون ہے، جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا دین کیا ہے، تو یہ الفاظ ہیں فاخذت بلحیۃ البیضاء، میں نے ان کے سامنے اپنی سفید داڑھی پکڑی، وقلت، اور میں نے ان سے کہا المثلی، میرے جیسے بندے سے آپ یہ سوال کریں گے کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، اور میرے نبی کون ہے؟ فرمایا کہ قد علمت الناس جوابکم الثمانین سنہ، اے فرشتو تمہارے انہی سوالوں کے جواب میں نے مدرسے میں بیٹھ کر 80 سال لوگوں کو سکھائے ہیں۔ اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرا رب کون ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا دین کیا ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا نبی کون ہے۔ کہتے فرشتے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، ہٹنے کے بعد مجھ سے ایک راوی کے بارے میں پوچھا، فرمایا وہ تمہارے ساتھ ایک دوست ہوتا تھا، اس راوی کو تم جانتے ہو جو بیان حدیثیں ہی کرتا تھا؟ فرمایا ہاں ہاں۔ فرمایا کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں۔ کہا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ کہا۔ فرمایا کہ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے اسے لعنتی کر دیا، حالانکہ وہ کام یہی کرتا تھا، بیان حدیث کا کام کرتا تھا، بظاہر وہ تقوی طہارت والا تھا۔ فرمایا کہ ابغضہ اللہ، خدا نے اسے لعنتی کر دیا، اس کا بھی حساب لے کر ہم آئے ہیں، تو بچ گیا، اسی خدا نے لعنتی کر دیا۔ کہا میں نے پوچھا اس کو خدا نے کیوں لعنتی کیا، ساری زندگی شریعت کے راستے پر گزارنے کے باوجود کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہوا یبغض علیاً، وہ علی سے بغض رکھتا تھا، خدا نے اس سے بغض رکھ لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار مولا مرتضیٰ وہ عظیم ہستی ہے کہ بندے کی داڑھی ٹوپی پگڑی سب کچھ ہو، اگر وہ بغض علی رکھے گا تو نہ اس کا مدرسہ اس کے کام آئے گا، نہ اس کی نمازیں اس کے کام آئے گی، نہ اس کا اعلانیہ جو زبان دین کا وہ دعویٰ کرتا ہے وہ کام آئے گا۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں میں چھٹ گیا محبت علی میں اور وہ پھنس گیا بغض علی کے اندر۔